السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 10 نومبر منگلوار سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، کچھ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا، ریفلیکشن آئے گی کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور اس سوسائٹی پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ ہم سے ناراض کیوں ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شادی کا ذکر کروں گا۔ 2 ارب روپے شادی پہ خرچہ آیا، 2 ارب روپے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ شوکت خانم ہاسپٹل جو بنا تھا یہ تقریباً 3 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہوا تھا، اور انسانیت کے لیے کتنی خدمت کر رہا ہے۔ اور جو شادی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 ارب روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے، ایسی شخصیات نے اس میں شرکت کی جن سے ہم روشنی پاتے ہیں، جن کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے وہ اس سوسائٹی میں ایک ٹارچ کی مانند ہے جو روشنی بکھیر رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس ٹارچ کو کہ وہ خود ہی اندھیروں میں جا کے گم ہو گئی ہے۔ تو جلال سنس والوں کا لڑکا اور ماسٹر ٹائلز والوں کی لڑکی، ان کی شادی، اس کی آپ کو روایات اور کچھ آپ کو جھلک بھی دکھائیں گے کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر جو میری پچھلی ویڈیو پہ تھی، جس میں جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان ISI کے آفیسر کو اور رینجرز کے آفیسر کو ہٹا دیا عہدوں سے، ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا، جنہوں نے IG سندھ کے حوالے سے شاید وہ کچھ کیا جو قانون اس کی اجازت انہیں نہیں دیتا تھا۔ لیکن اب اس میں تازہ ترین نواز شریف صاحب نے اس انکوائری کو ریجیکٹ کر دیا، ایز وی اینٹیسپیٹڈ۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اس کو نہیں مانیں گے، اور بلاول بھٹو نے اس کو مان لیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا یہ ریجیکٹڈ ہے، اسکیپ گوٹ بنایا گیا چھوٹے آفیسرز کو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے اصل جو لوگ ہیں، اصل جو مجرم ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، اور ابھی یہ جو انکوائری ہے اس کو تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ اب سندھ حکومت کی بھی انہوں نے اعلان کیا کہ 21 نومبر کو ان کی انکوائری رپورٹ آئے گی۔ تو ایک لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو قائد کے مزار پر جو بے حرمتی ہوئی اس کے مقدمے کا کیا بنا، وہ جو خلاف ورزی ہوئی قانون کی، اس پر کوئی کسی کو سزا دے گا، کوئی پوچھے گا؟ اور پھر سندھ میں جو ایک سافٹ کو ہوا، جو وہاں پر پولیس افسران نے ایک طرح کی بغاوت کی اور سب چھٹی پر انہوں نے درخواستیں دے دی جانے کے لیے، اور ایک دن پورا سندھ بے یار و مددگار پولیس کے بغیر وہاں پر رہا، تو کیا سندھ حکومت اب ان کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائے گی، یا عمران خان کوئی اس حوالے سے قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ جو وہ افسران ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، اور وہاں پر ان کی تعیناتی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوال مراد علی شاہ صاحب کے لیے اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ لیکن ابھی جس پر میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے وہ کابینہ کا اجلاس ہے، اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو کابینہ کے اراکین کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو سعودی عرب کا ایک انیشیٹو تھا ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن کے لیے، اس انیشیٹو کے حوالے سے جب کابینہ میں بات ہوئی تو کچھ وزراء نے اس پر ایسی رائے دی جس کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ڈیفر کر دیا جائے، اور ان میں پیش ہماری وہ خاتون وزیر ہیں جن کے چہرے پر مختلف، جن کے سر پر مختلف آپ کو رنگ نظر آتے ہیں۔ نیچرلی ایسے بال نہیں ہوتے، نیلے، پیلے، لال، ہرے، اس طرح کے بال ہمیں، جی ہاں بالکل آپ صحیح سمجھے۔ میں شیریں مزاری صاحبہ بڑی میری فیورٹ وہ منسٹر ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، انسانی حقوق کی وزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو ڈیفر کر دیں، جس پر اسد عمر صاحب نے انٹرونشن کی، اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ نہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اس وقت خراب چل رہے ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت درینہ ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کو اپروو کر لینا چاہیے اور اس کو ڈیفر نہیں کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان بالکل اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا، اور یہ کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس بنا پر اس کو فوری طور پر انہوں نے اس جو ڈیجیٹل انیشیٹو تھا سعودی عرب کا، اس کو انہوں نے اپروو کر دیا۔ جو دوسری اہم بات ہوئی وہ جلسوں کے حوالے سے ہوئی کہ جلسے جو ہیں تحریک انصاف نے جو پلان کیے ہیں وہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بھی خیال تھا کچھ وزراء کا کہ اس سے، اور پھر اس میں اسد عمر صاحب نے پھر یہ بات کہی کہ اگر ہم جلسے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی پھر ایک طرح سے ایک ٹیمپٹیشن ہوگی اور وہ بھی جلسے کریں گے، تو ہمیں شاید یہ جلسے نہیں کرنے چاہیے۔
جس پر پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا کہ ایک جلسہ جو رشکئی کا ہے اس کو کر لینے دیں اور باقی جو جلسے ہیں وہ ہم پھر اس کو پوسٹ پون کر دیں گے، اس پر ہم بعد میں تبادلہ خیال کریں گے۔ تو پھر رشکئی کا جو جلسہ ہے اس کی اپروول دی پرائم منسٹر نے، اور باقی جو جلسے ہیں وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ جلسے نہیں ہوں گے کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال چل رہی ہے۔ ایک جو اور اہم بات جو تھی وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کہی گئی۔ پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ اب اس وقت دیکھیں، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس آ گیا، 10 کروڑ، اور یہ نادرا اور جو دوسرے جو ڈیٹاز ہیں، جو ڈیٹا بیس ہے اس سے علیحدہ ہیں۔ لوگوں کی لائف سٹائل، ان 10 کروڑ لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کے پاس کوئی گاڑی کون سی ہے، ان کے پاس موٹر سائیکل کون سا ہے، ان کے پاس ٹیلی فون کون سا ہے، کتنا انہوں نے ٹریول کیا ہے، گاڑی کون سی ہے، پورا ڈیٹا 10 کروڑ لوگوں کا، 22 کروڑ کے ملک میں 10 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس آ گیا، اور اب وہ ایک کیمپین شروع کرنے والے ہیں۔ اس پہ ٹیکس کلیکشن کے لیے وہ کہیں گے، لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ والنٹیرلی آ کے ٹیکس دیں، نہیں تو پھر ان کو پکڑنے کا سلسلہ پن پوائنٹ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ نے اتنا خرچ کیا، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 10 کروڑ کا ڈیٹا ہے، لیکن ٹوٹل جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ ہیں 27 لاکھ، اور اس 27 لاکھ میں بھی 10 لاکھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ ہماری اتنی انکم نہیں ہے کہ ہم ٹیکس دے سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ صرف 17 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، اور پورا پاکستان جو ہے ان لوگوں کے پیسوں سے چلتا ہے، 17 لاکھ لوگوں کے ٹیکس سے۔ اور کمپنیوں کی بھی ایسی صورتحال ہے، تقریباً 1.5 لاکھ کمپنیاں ہیں، لیکن 45,000 کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا ٹیکس فائل کرتی ہیں، اور ان میں سے بھی 13,000 ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم 5 لاکھ روپے سے کم ہم انکم بناتے ہیں، اور تو وہ ٹیکس نہیں دیتی۔ تو بہت کم تعداد ہے۔ اب گورنمنٹ اس معاملے میں ڈیسائسو سٹیپ لے رہی ہے، اور یہ آج عمران خان صاحب کو بریف کر دیا گیا، انہوں نے اس کی اپروول دے دی۔ تو بھائیو دوستو، جو آپ نے ابھی تک موج مستی کی ہے وہ کر لی ہے، اب ٹیکس دینے کی باری ہے۔ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ 10 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اپنی اس سٹوری کی طرف جو میں نے ذکر کیا شادی کا۔ آپ یہ دیکھیں کیسی شادی ہے کہ شادی کے جو کارڈ ہیں وہ جو 24 کیرٹ گولڈ ہے نا، سونے کے جو اوراق ہیں، اس میں سویٹس کو ریپ کر کے تو لوگوں کے گھروں میں وہ مٹھائیاں بھجوائی گئی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، سونے 24 کیرٹ گولڈ کے اوراق، جیسے ہم لوگ تو چاندی کے ورق کی اگر کسی مٹھائی پہ لگے ہوں تو بڑا شوق کھاتے ہیں کہ چاندی کھا رہے ہیں، تو سونا اس کے اوراق میں سویٹس جو ہیں، مٹھائیاں جو ہیں لوگوں کے گھروں میں بانٹی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس شادی کا صرف جو ڈیکوریشن کا بل تھا، ڈیکوریشن کا بل 16 کروڑ روپے، آپ اندازہ لگا لیں۔ 2 ارب روپیہ ٹوٹل اس میں، اور بڑے بڑے شخصیات کو بلایا گیا۔ اس میں راحت فتح علی خان کو بلایا گیا، اس میں عاطف اسلم کو بلایا گیا، اس میں ابرار الحق صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی ایک پوری لسٹ ہے ان فنکاروں کی، آرٹسٹوں کی جن کو بلایا گیا۔ 20 لاکھ روپے تو دیے راحت فتح علی خان صاحب کو رپورٹڈلی، اسی طرح عاطف اسلم صاحب کو بھی کچھ 15 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، کسی کو 10 لاکھ روپے، کسی کو 5 لاکھ روپے، اور 27 جو تھے وہ 27 ڈشز تھی صرف ولیمے میں آپ کو بتاؤں، نام لیں آپ کسی کا، سب کچھ وہاں پہ تیار ہو رہا تھا۔ فش گرل ہو رہی تھی، پران تھے، دیسی مرغ کا پلاؤ تھا، مٹن تھا، اس کے علاوہ کورین چکن، جاپنیز چکن، چائنیز رائس، اس کے علاوہ کوئی آپ نام لیں کسی چیز کا، ہر طرح کا سیلڈ، ہر طرح کا سوپ وہاں پر، اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ جو تھا وہ بالکل وہیں پہ تیار ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں جو اب میں مولانا طارق جمیل صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ چراغ جو ہمیں روشنی دکھاتے تھے، نہ جانے وہ کن تاریکیوں میں کھو گئے۔ رپورٹڈلی 10 لاکھ روپے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ سادگی کا درس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کا درس، اور میرے نبی نے اپنی دختر کی جو شادی کی اس میں کیا جہیز دیا تھا، کیا اس میں انہوں نے کوئی خرچہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ 2 ارب روپے آپ نے شادی پر خرچ کر دیے، اور اس پہ کھانوں پر اور پتہ نہیں کس کس چیز پر لٹا دیا۔ بارات گجرانوالا گئی، اور جو ولیمہ تھا وہ لاہور میں ہوا۔ ایف بی آر نے نوٹس دیا ہے، میں ایف بی آر کے انتہائی معتبر اور سینئر لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی نوٹس دیا ہم نے،
اور بالکل ایک ایک چیز کا حساب لیں گے اور پیسے ان سے وصول کریں گے۔ لیکن مجھے یہ بات بتائیں، بجائے اس کے کہ جا کے مولانا طارق جمیل ان لوگوں کو یہ کہتے کہ یار اگر آپ نے اتنا خرچہ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے دولت کی نمائش کرنی ہے اور غریبوں کا آپ نے دل دکھانا ہے اور لوگوں میں ایک سینس آف ڈیپریویشن آپ نے کریٹ کرنی ہے، تو میں آپ کی شادی میں نہیں آؤں گا۔ لیکن وہ بھی چلے گئے وہاں پہ مولانا طارق جمیل، اور وہاں پر رپورٹڈلی انہوں نے 10 لاکھ روپے لیے۔ مجھے باقی تو ٹھیک ہے، عاطف اسلم ہیں یا راحت فتح علی خان ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے کس طرح کے ہیں، ڈیزرٹس کس طرح کے ہیں، پورے مینار لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فرض بنتا تھا مولانا طارق جمیل کا یہ کہنے کا کہ یہ مت کریں ایسا، اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ پیسے آپ ڈونیٹ کر دیں غریب لوگوں کو۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد میں شادی ہوئی، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، لیکن انہوں نے لگایا خرچہ کتنا ہے؟ اتنا خرچہ ہے کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور بھائی کچھ ان سے درس لے لیں، کچھ ان سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ بڑا دل دکھانے والی بات ہے۔ اللہ ان کی اس شادی کو کامیاب کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اور مزید دے، رحمتیں دیں، لیکن ساتھ میں اتنی توفیق دے کہ سب کچھ اپنے اوپر لٹانے کی بجائے اگر اس معاشرے میں سسکتے بلکتے ہوئے ان غریبوں کو دے دے۔ کتنی میری مائیں اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے پاس 2 کوڑی کا جہیز نہیں، کچھ 2 لاکھ کا جہیز نہیں ہے کہ وہ ان کی شادیاں کر سکیں، بوڑھی ہو گئی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی۔ غریب آدمی کس طرح سے روزانہ مرتا ہے، روزانہ جیتا ہے ایک روٹی کے کھانے کے لیے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی گروتھ سٹنٹڈ ہے، 47% بچے وہ پیدا ہو رہے ہیں جن کے پاس غذائی قلت ہے، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی اب 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں غربت کیوں ہے۔ جیسے مارکس نے کہا تھا نا کہ جو منافع ہے کسی کا وہ بنیادی طور پر ان پیڈ لیبر ہے۔ مزدور جس چیز کو محنت سے بناتا ہے اور پھر وہ سرمایہ کار اس کو خرید کے کم قیمت پر اس کو بیچ کے جو منافع بناتا ہے، در حقیقت وہ اس مزدور کی اجرت ہے۔ یہ اتنا جب مال آپ اکٹھا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کس انداز سے اکٹھا کرتے ہیں، تو پھر معاشرے میں غربت ہی ہوتی ہے، اور پھر معاشرے کے اندر سینس آف ڈیپریویشن۔ بہرحال دوستو ساتھیو، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر رحمت کرے اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔